نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد۔ سورۃ ابراہیم 13ویں سپارے کی صورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا اس میں تذکرہ ہے جو انہوں نے اپنی امت کے لیے کی تھی، اور خاص طور پر ہماری اس امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیغمبر ان میں مبعوث ہوں، اور یہ جو شہر ہے مکہ مکرمہ یہ امن والا بنے، اور اس کو ہر طرف سے دنیا کے رزق اس کے پاس آئے۔ تو یہ دعائیں مذکور ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اصل میں مشرکین اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ ادھر یہود کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے تھے، ادھر عیسائی کہتے تھے کہ وہ ہمارے تھے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے کئی مرتبہ بار بار تذکرہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، وہ یہودی عیسائی نہیں تھے، وہ تو صحیح دین پر تھے اللہ کی طرف سے جو توحید کا دین ہے۔ لہذا مشرکین جو یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے دین پر تھے تو یہ بالکل غلط ہے، وہ تو سیدھے سادے اور پکے مسلمان توحید والے تھے، وہ کہ کہاں خدا نخواستہ ان کے عقیدے اس طرح ہو سکتے ہیں جیسے تمہارے ہیں۔ تو یہ تذکرہ اس لیے صورت ابراہیم میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ توحید کا بھی تذکرہ ہے صورت میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی ہے، قیامت کا بھی تذکرہ ہے، کافروں کی مذمت، ان کے لیے جہنم کی وعید ہے، کافروں کا انجام جہنم ہے اور مومنوں کے لیے جنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے بتایا گیا کہ سابقہ انبیاء کرام کی قوموں نے بھی یہی کیا اپنے انبیاء کے ساتھ، اعراض کیا، انکار کیا، ان کی باتوں کو نہیں مانا، مخالفت، دشمنی، یہ سب کچھ کرتے رہے جیسے آپ کی قوم کر رہی ہے، اور جو انجام ان کا ہوا پھر وہ ان کا بھی ہوگا۔ پھر فرمایا کہ بعض انبیاء کرام اور ان کے جھٹلانے والوں کے درمیان کچھ گفتگو ہوئے، پہلے گفتگو ہوئی ہے اس کا اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے یہ کہا، یہ رب العالمین کے وجود کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالی کے وجود کے بارے میں مشرکین کہتے تھے کہ آپ جو دین لے کر آئے ہیں یا جو عقیدہ لے کر آئے ہیں اس کے بارے میں ہمیں شک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات معلوم ہے کہ اللہ نے سب کچھ پیدا کیا ہے، سارا نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے، اس کو تو مشرکین مانتے ہیں، جب اس کو مانتے ہیں تو پھر کیسے شک ہے؟ شک کس چیز میں ہے؟ جب آپ سب کچھ کو مان رہے ہیں تو صرف اس میں شک ہے کہ عبادت اللہ کی نہیں ہونی چاہیے، دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے ہو۔ جب پیدا اللہ نے کیا ہے تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، تو سیدھی سیدھی بات ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے وجود اور توحید کے دلائل اتنے واضح ہے اگر ہم نظر دوڑائیں کائنات میں کہ ہمیں پھر کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، بشرطیہ کہ صحیح معنوں میں غور و فکر کیا جائے۔ مشرکین کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ پیغمبر جو ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے جب پیغام بھیجا ہے انہوں نے، یہ پیغامبر ہے۔ پیغامبر کا مطلب ہوتا ہے پیغامبر سے پیغمبر ہے، یعنی اللہ کا پیغام لانے والا۔ تو کہتے تھے جب اللہ کا پیغام لایا ہے نا تو وہاں سے آنا چاہیے نا، فرشتہ ہونا چاہیے، نورانی مخلوق ہونا چاہیے، انسان کیوں ہے؟ یہ تو ہمارا آدمی ہے، ہم میں پیدا ہوا، بڑا ہوا اور ہماری طرح انسان ہے، کیسے پیغمبر بن گیا؟ تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان میں اور پیغمبری میں، پیغمبر ہونے میں تضاد ہے، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی کہ انسان بھی ہو پیغمبر بھی ہو۔ اب وہ انسان ہونے کا تو انکار کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ تو دیکھتے تھے کہ انسان تو ہے، کیونکہ ہماری قوم قبیلے کا ہے، اس کے ہمارے ہاں ہی پیدا ہوا، بڑا ہوا، اور انسان ہماری طرح کھاتا پیتا زندگی گزارتا ہے، اور اس کی اولاد ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی شادی ہے، تو انسان تو ہے، لیکن یہ کہ پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ بعد میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو کہتے ہیں کہ پیغمبر انسان نہیں ہو سکتا، لیکن یہ آج کل والے اور اس زمانے میں تھوڑا فرق ہے کہ وہ کہتے تھے کہ انسان ہے پیغمبر نہیں ہو سکتا، ہمارے والے کہتے ہیں کہ پیغمبر ہے انسان نہیں ہو سکتا۔ بات تو ایک ہی ہے نا، دونوں کا عقیدہ ایک ہی ہے کہ انسان اور پیغمبر یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس زمانے والے انسان ہونے سے انکار نہیں کر سکتے تھے کیونکہ نظر آتا تھا، تو اس لیے وہ پیغمبر ہونے کا انکار کرتے تھے۔ اور آج کل جو لوگ ہوتے ہیں نا اس قسم کے ناسمجھ، وہ پھر پیغمبر ہونے کا انکار تو نہیں کر سکتے کیونکہ پیغمبر تو ہیں، تو کیا انکار کرتے ہیں کہ انسان نہیں ہے۔ تو انسان بات دونوں میں ایک ہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اور انسان ہونا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی ہوتا ہے، اللہ انسانوں کو ہی پیغمبر بناتا ہے اور بھیجتا ہے، ہاں وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے، یہ مت سمجھنا کہ ہماری طرح ہیں،
کہاں عام انسان اور کہاں پیغمبر، زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ معصوم ہیں انبیاء کرام، گناہوں سے پاک ہیں، نافرمانیوں سے پاک ہیں، اللہ کے بہت قریب بندے ہوتے ہیں، قریب ہوتے ہیں، نزدیک ترین مقرب ہوتے ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن ہے ضرور انسان، انسان ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بڑا سبب مشرکین کے ہدایت سے محروم ہونے کا یہ بھی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم باپ دادا کے دین پر ہیں، بس ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باپ دادا کے دین پر اس وقت رہو نا جب باپ دادا کا دین صحیح تو ہو، جب باپ دادا کا دین غلط ثابت ہو گیا تو اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس لیے ہر حال میں یہ بات نہیں کرنی چاہیے، حالانکہ یہ بات تو انبیاء کرام بھی کرتے تھے کہ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا، اور دوسرے انبیاء کرام بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہ اپنے باپ دادا آبا و اجداد اصل میں ہمارے انبیاء کرام تھے تو ہم ان کے دین پر ہیں۔ تو جب آبا و اجداد انبیاء کرام ہوں تو ٹھیک ہے، اچھے لوگ ہوں، نیک لوگ ہوں تو ان کی طریقے پر چلنا ٹھیک ہے، لیکن جب باپ دادا ہی غلط ہوں تو ان کا طریقہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ وہ طریقہ بھی غلط ہوگا، لہذا اس پر چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے کو زیادہ دیتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے اس سے جو ہے وہ بھی چھین لیتا ہے۔ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، لہذا جتنی بھی اللہ کی نعمت ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ شکر کیا ہوتا ہے؟ وہ شکر اس چیز کا نام ہے کہ انسان یہ اقرار کرے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس کی تعریف بھی کرے، اور اس کے بعد پھر اس نعمت کو اس مقصد کے لیے استعمال کرے جس مقصد کے لیے اللہ نے دی ہے۔ غلط کام کے لیے غلط جگہ استعمال نہ کریں۔ جیسے ہمارے بدن، آنکھیں ہیں، ہاتھ پاؤں ہے، جو نعمتیں اللہ نے، زبان ہے، کان ہے، یہ سب دیے ہیں، تو اگر اس کو شکر کیا ہوگا کہ اس کو ہم اللہ کی مرضی اور حکم کے مطابق استعمال کریں، اور یہ اقرار کریں کہ اللہ کی نعمتیں ہیں اور اللہ کی تعریف، اللہ بہت بڑا ہے، یہ نعمتیں سب اللہ کی ہیں دی ہوئی، اور ہم اس کو اسی طرح استعمال کریں گے، یہ ہوگا شکر۔ لیکن اگر اس کو غلط استعمال کیا جائے گا اور اس کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلایا جائے گا تو یہ ناشکری ہوگی، کفران نعمت ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بیت اللہ شریف کی تعمیر جب انہوں نے کی تو اس کے بعد مکہ والوں کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، سب کے لیے انہوں نے دعائیں فرمائی، اور یہ بھی کہا کہ اللہ اس مکے کو امن والا بنا دے، اور یہ بھی فرمایا کہ اس مکے کو دنیا کا ہر رزق پہنچا دے، دنیا کا جو بھی رزق ہوتا ہے وہ سب کا سب رزق یہاں پر ہو۔ اب ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا بھر کی کوئی بھی چیز آپ چاہیں آپ کو مکہ میں مل جائے گی، ہر چیز اس کی طرف متوجہ ہے۔ اور آگے فرمایا کہ دلوں کا میلان، کہ دل مسلمان کا اس کی طرف مائل ہو، تو دلوں کا میلان، اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنا، مغفرت کی درخواست، یہ سب چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی اللہ سے، چنانچہ وہ ساری کی ساری باتیں اللہ نے پوری فرمائی، دعاؤں کو قبول فرمایا۔ آج ہر مسلمان کے دل میں مکہ مکرمہ جانے کی خواہش ضرور ہوتی ہے، اگر نہیں جاتا تب بھی ہوتی ہے، اگر چلے جاتا ہے پھر بھی ہوتی ہے۔ فرمایا حق اور ایمان کا کلمہ، ایمان کا کلمہ شجرۃ طیبہ، پاکیزہ کلمہ ہے، اور اس کا جڑ کی جڑیں مضبوط ہوتی ہے۔ توحید کا جو کلمہ ہے نا، اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہے، اور اس کی فرع، اس کی شاخیں آسمانوں تک اوپر چلی جاتی ہیں، اور پھل اس کا بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ جبکہ برا کلمہ، شرک کا کلمہ، یہ گندی باتیں ہیں، اور فرمایا کہ اس کی کوئی قرار اور ثابت قدمی اس میں نہیں ہوتی، اور یہ مستقل نہیں ہوتا، اور ہوتا بھی بے میوہ ہے، بے پھل ہے، اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ غلط بات غلط بات ہے، کمزور بات کمزور بات ہے، لیکن حق کی بات، سچی بات، اور اللہ کی توحید کا کلمہ، یہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ فرمایا کہ جو ظلم کرنے والے ہیں نا، وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نہیں نظر آ رہے، یا اللہ کے علم میں نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ ہم سے غافل نہیں، اللہ سب دیکھ رہا ہے، سب نوٹ بھی کر رہا ہے، اور قیامت کا دن قائم ہوگا، پورا نقشہ اللہ نے کھینچا ہے، تو اس دن پھر ان کی حالت یہ ہوگی، یہ سب کا سب ان کے ساتھ قیامت کے دن ہو کے رہے گا۔ جو کچھ یہ دنیا میں ظلم کرتے تھے اس کا بدلہ ملے گا۔ ظلم کا بدلہ تو دنیا میں بھی مل جاتا ہے، نقد بھی ملتا ہے، ایک ظلم کا بدلہ اور ایک والدین کی نافرمانی کا بدلہ، یہ سب چیزیں تو دنیا میں مل جاتی ہیں، اور اگر والدین کی فرمانبرداری کر رہا ہے تو اس کا بھی اچھا بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے، یہ سب چیزیں تو نقد ملتی ہے۔ باقی آخرت تو ہے ہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے شروع میں بھی قرآن کی حقانیت، آخر میں بھی قرآن کی حقانیت، دونوں طرف سے مہر لگا دی کہ قرآن سچی کتاب ہے، اس کو ماننا پڑے گا۔
سورۃ الحجر وادی حجر کا تذکرہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا، اور حضرات کا بھی ہے، لیکن ان کا بھی ہے تو اس کی نام تذکرہ آ گیا ہے سورت کا نام۔ قرآن کریم کی تعریف اللہ نے بیان فرمائی، اللہ کی کتاب ہے، سچی کتاب ہے، حق ہے، مبین ہے، واضح ہے، تو بنیادی عقائد۔ فرمایا قیامت کے دن جب کفار عذاب کو دیکھیں گے نا تو پھر کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، لیکن پھر کوئی فائدہ نہیں۔ قیامت کے دن مرنے کے بعد، بلکہ جب وہ غرغرہ یعنی نزع کی حالت شروع ہو جائے نا، تب بھی ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرعون کے منہ کو بند کر دیا تھا، منہ کو بند کر دیا گیا تھا کہ اب تمہارے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب اللہ کی طرف سے چیزیں دیکھ لو اور اس عالم کا مشاہدہ ہو گیا، بس اس کے بعد پھر آپ کے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر قرآن کریم کی حفاظت کے بارے میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن اونچی کتاب بھی ہے، سچی بھی ہے، مضبوط بھی ہے، لیکن ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری میں نے لی ہے۔ باقی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود نہیں لی، بلکہ امتوں پر ڈال دیا کہ یہ تمہاری کتاب ہے، تم جانو، تمہاری کتاب جانے۔ لیکن قرآن کے بارے میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو قیامت تک کے لیے ہے، تو اس کی ذمہ داری اللہ نے اپنی لے لی کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، ایک نقطے اور زبر زیر کی کوئی تبدیلی اس میں نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ آج بھی قرآن کریم ویسے ہی محفوظ ہے جس طرح نازل ہوئی، اور قیامت تک ایسے ہی، بلکہ جنت میں بھی اس کی تلاوت ہوگی اور اسی طرح محفوظ قرآن کریم رہے گا۔ اور اسی لیے اس کے حفظ کو اللہ نے آسان فرما دیا، چھوٹا بچہ بڑی آسانی سے حفظ کر لیتا ہے، لیکن اس کے علاوہ چھوٹی سی چھوٹی کتاب کسی کو دے دو نہیں یاد کر سکے گا، لیکن قرآن کریم کس طرح یاد ہو جاتا ہے، ایسے روانی کے ساتھ۔ یہ قرآن کا تو معجزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آسان فرما دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یاد کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں میں نے آسان کر دیا۔ کئی آیات میں اللہ کی قدرت کا تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ ہر طرف دیکھو تو یہ نشانیاں جتنی بھی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور خالق کے وجود اور عظمت کی گواہی دیتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس پر پہاڑ رکھ دیے اور ہر مناسب چیز اس میں اگائی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور پانی سے بھری ہوئی ہوائیں اللہ فرماتے ہیں ہم چلاتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، پانی اس میں آتا ہے، بنو نہیں ٹنوں پانی وزن۔ کے بعد جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ یہاں پھر ذکر فرما دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، یہ بھی اللہ کی تخلیق، اللہ کی قدرت ہے۔ کس طرح اللہ نے ایک انسان کو ایسے پیدا کیا کہ اس سے پہلے اس طرح کوئی نہیں تھا، پہلی بار کسی چیز کا پہلی بار پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے نا، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہ پہلی بار ہے نہ بعد میں ہے، لیکن انسان تو اس کو اور حکیم ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اصل میں صرف ان کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا قصہ ہے، اور جو خطاب حضرت آدم علیہ السلام سے کیا گیا ہے یہ سمجھے پوری انسانیت سے کیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو سجدہ نہ کر کے شیطان نے، ابلیس نے انکار کیا، یہ سمجھو پوری انسانیت کی توہین کی ہے۔ اور پھر جو اس نے دھمکی دی کہ میں انسانوں کو ورغلاؤں گا، بھی یعنی ڈراتا بھی ہے اور اللہ کی نعمتیں یاد بھی دلاتا ہے، جنت کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اچھے لوگوں کو جنت ملے گی، باغات، نہریں، یہ چیزیں ملیں گی، اور وہاں نہ تھکاوٹ ہوگی، نہ کوئی تکلیف اور پریشانی، اور باقی جو بدبخت ہے اور کفار اور مشرکین ہیں تو ان کا انجام ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا۔ جنت جیسی امن، سلامتی اور راحت اطمینان والی کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں۔ اور بندہ جتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ کے پاس کچھ مہمان آئے انسانی شکل میں، وہ اصل میں فرشتے تھے، بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 120 سال تھی، اور ان کی اہلیہ جو وہ بھی 90 سال سے اوپر، تو کہا کہ میرا بیٹا اور اس عمر میں، تو ظاہر ہے کہ اللہ کی قدرت تو وہ مانتے تھے، اور ان ایمان پیغمبر کا کیسے نہیں ہو سکتا اللہ کی ذات پر، سب سے زیادہ مضبوط تو پیغمبر کا ایمان ہوتا ہے، لیکن وہ یہ سوچ کر کہ جی ملے گا، جو اللہ جوانی میں دے سکتا ہے وہ بڑھاپے میں بھی دے سکتا ہے، اللہ قادر ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہاں بھی کہ دیکھیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے سکتا ہے، قادر ہے، چنانچہ اللہ نے دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر پھر وہ لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام سے درخواست کی کہ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر یہاں سے راتوں رات نکل جائیے، آپ کی قوم پر عذاب آنے والا ہے۔ اور بستی والے جو ہے گناہوں میں اتنے اس کا شکار ہوئی، اور وہ عذاب کے اندر، کیونکہ وہ عقیدے میں ان کے ساتھ تھی، لہذا ان کی بھی انجام ان کا بھی وہی ہوا۔ وادی حجر اصل میں جو یہاں تذکرہ ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ظلم اور زیادتی کے راستے پر تھی، بت پرستی کو نہیں چھوڑ رہی تھی،
معجزات بھی دکھائے گئے، حالانکہ سب سے بڑا معجزہ کہ ایک چٹان سے، پتھر سے اونٹنی کو پیدا کیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ایک پتھر سے کیسے زندہ اونٹنی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے کر کے دکھائے۔ اور اس سے پھر اس کی جسامت بھی بہت بڑی تھی اور دودھ بھی بہت زیادہ دیتی تھی، یعنی عام اندر وہ آ گئے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس بات کا خیال بھی رکھا جانا چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ جب اللہ نے نعمت دے دی تو پھر اس کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ سورۃ النحل میں شہد کی مکھی کا تذکرہ آتا ہے، نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ ان کا بھی بڑا عجیب و غریب نظام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طاقت، قدرت اور تخلیق میں ان کو بھی ذکر کیا ہے کہ شہد کی مکھی تحقیق بھی اس پر آپ کر سکتے ہیں، معلومات ہوتی ہیں اس کی۔ تو اس میں چوکیداری الگ مکھیاں کرتی ہیں اور انڈوں کی حفاظت الگ کرتی ہے، چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال الگ مکھیاں کرتی ہیں، اور ان کی انجینئرنگ اور یہ جو چھتا بناتی ہیں یہ الگ ہے۔ بڑا عجیب و غریب ان کا نظام ہے۔ تو کیسے کہاں سے جا کے رس لاتی ہے اور کیسے پھر اس سے شہد بنتا ہے، تو یہ سب ترتیب جو ہے ان کی ہوتی ہے، اور کیسے کیسے فاصلے سے جاتی ہے اور کہاں سے جا کے یہ لے کے آتی ہے۔ جو اس کے ماہرین ہوتے ہیں اس کا بڑی بڑی مخلوقات ہیں، یہ اتنی اتنی چھوٹی چھوٹی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں، اور پھر اتنے ان کے چھوٹے چھوٹے دماغ رکھ دیے ہیں۔ چونٹی کو دیکھیے، مکھی کو دیکھیے، مچھر کو دیکھیے، پھر ان کے دماغ کے اندر کیا کیا رکھ دیا ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا نظام ہے، انسان کی سمجھ میں یہ چیزیں آنے والی نہیں ہے۔ تو یہ مخلوقات، جانور، چرند پرند، جتنی چیزیں انسان کے فائدے کی ہیں، جانوروں پر انسان برداری بھی کرتا ہے، حلال جانوروں کا گوشت بھی کھاتا ہے، اس کے اون اور اس کے جو چمڑا ہے وہ بھی استعمال کرتا ہے۔ کتنے کتنے فائدے اللہ تعالیٰ نے دیے۔ اور آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ ایسی ایسی چیزیں پیدا کرے گا کہ جس کو تم ابھی نہیں جانتے۔ تو وہ ساری چیزیں اب ہمارے سامنے آ گئیں۔ اس وقت اگر قرآن میں یہ آ جاتا کہ ہوائی جہاز یہ ہے اور گاڑیاں اس طرح ہوں گی، یہ ہوگا، تو لوگ نہیں سمجھتے اس کو۔ لیکن اب جب سب چیزیں سامنے آ گئیں تو سب پتہ چل گیا۔ اللہ نے صرف اتنا فرما دیا کہ یہ آگے بہت سی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرے گا۔ تو یہ سب چیزوں کی پیدائش پر ظاہر ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کی تخلیق، اللہ کا نظام اتنا بڑا ہے۔ والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.